علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کر رہے ہیں دوریاں ڈرامے پہ۔ دوریاں ڈرامہ بھی بہت فیمس ہو رہا ہے جس میں سنی خان اپنا کردار نبھا رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے اپنے پارٹ 1 میں بتایا تھا کہ سمیع خان ایک رچ فیملی سے بلونگ کرتے ہیں، جبکہ ان کے اپوزٹ جو اداکارہ دکھائی گئی ہے، ایک نئی اداکارہ، خوبصورت اور نئی اداکارہ دکھائی گئی ہے، وہ بھی ایک رچ فیملی سے بلونگ کرتی ہے، مگر دونوں کے نیچر میں فرق بتایا گیا ہے۔ سمیع خان کو خاصا اکڑا ہوا مزاج کا آدمی بتایا گیا ہے، جبکہ دوسری اداکارہ کو نمرا کو بہت ہی سلجھی ہوئی، رحم دل، سب کا خیال رکھنے والی بتایا گیا ہے۔ اسی ڈرامے میں ایک تیسرا پارٹ ہے جو کہ ایک ماں بیٹا ہے جو کہ ان کو دھوکہ دے کر شادی کر رہے ہیں۔ ان کے بارے میں اگر بتاتی چلوں تو یہ ماں بیٹا ایک بہت ہی غریب فیملی میں جاتے ہیں، اور وہاں جا کر اس کی ماں ان سے کہتی ہے کہ میرا بیٹا جو کہ امریکہ سے آیا ہوا ہے اور میں اس کی جلد از جلد شادی کرنا چاہتی ہوں، یہ اپنی نوکری سے چھٹی لے کر آیا ہے تو اسے واپس امریکہ جانا ہے۔ اس پہ اس کے والد صاحب کہتے ہیں کہ وہ تو ٹھیک ہے، مگر ہمیں جہیز کے بارے میں بھی تو کچھ سوچنا ہے۔ تو وہ کہتی ہے بھائی صاحب آپ نے کیسی بات کر دی، ہمیں تو جہیز کی ضرورت ہی نہیں، میرا بیٹا جہیز لے کر امریکہ تھوڑی نہ جائے گا۔ بڑا پن دکھاتے ہوئے کہتی ہے کہ دیکھیں میرا اتنا بڑا گھر ہے کہ وہاں چلتے چلتے میں تھک جاتی ہوں، اور میرا بیٹا گاڑیاں تو روز ہی بدلتا ہے، یہ ایک فراڈ فیملی ہے۔ اس کا بیٹا بھی کہتا ہے کہ میں اب اپنے منہ سے اپنی کیا تعریف کروں، مگر مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، مگر آپ کو تو پتہ ہے امریکہ جانا اور ڈاکومنٹس وغیرہ بنوانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، اگر آپ اپنی خوشی سے مجھے کچھ دینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ وہ اسے پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچہ آئے گا، تو وہ کہتا ہے کہ بس یہی کوئی 60-70 لاکھ۔ تو وہ بابا اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی ان کے حوالے کر دیتا ہے، ماں بیٹے کو 20 لاکھ روپے کا چیک دیتا ہے۔ وہ ماں بیٹا 20 لاکھ روپے کا چیک لے کر ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور خیالوں میں پیسے اڑا رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ اپنا سارا بوریا بستر سنبھال کر کسی دوسرے کو بے وقوف بنانے کے لیے کسی دوسرے علاقے میں چلے جاتے ہیں۔ اب دیکھا جائے گا آگے کہ یہ کہاں جائیں گے، کس کو بے وقوف بنائیں گے۔ دوسری جانب سمیع خان جو کہ ہارون کا رول ادا کر رہے ہیں، وہ گھر جیسے ہی داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کی دادو اپنی نواسیوں کو کپڑے دلا کے لائی ہوتی ہیں۔ پہلی ایپیسوڈ میں تو بتایا جاتا ہے کہ اس کی نانو اپنی بیٹی سے کہتی ہیں کہ تم جاؤ بچوں کے کپڑے لے آؤ، مگر اس پارٹ میں دکھایا گیا ہے کہ وہ نانو کپڑے لے کر آتی ہیں اور بچوں کو دیتی ہیں، بچے بہت خوش ہوتے ہیں۔ ان کی دونوں بیٹیاں اپنے کپڑے لے کر کہتی ہیں نانو بہت پیارے کپڑے لائی ہیں۔ اتنے میں ایک نوکرانی آ کر بتاتی ہے کہ سمیع یعنی کہ ہارون صاحب آ گئے ہیں، تو وہ جلدی سے ڈر کے مارے کپڑے سمیٹنا شروع کر دیتی ہیں۔ کپڑے سمیٹ کر رکھ ہی رہی ہوتی ہیں کہ ہارون آ کر دیکھ لیتا ہے اور کہتا ہے میری ساری دولت کو آپ لوگ ایسے ہی آگ لگا رہے ہیں، میری دولت وہ لوگ اڑا رہے ہیں جن کا کوئی حق نہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے پارٹ میں بتایا ہے کہ سمیع خان یعنی ہارون اپنی پھپھو سے شدید نفرت کرتا ہے، ان کی بچوں سے بھی نفرت کرتا ہے، جبکہ وہ بچیاں یتیم ہیں، ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تو وہ اپنی بچیوں کو لے کر اپنی ماں کے گھر رہتی ہے۔ اس پر وہ ماں بیٹی بہت ناراض ہوتی ہیں، انہیں بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ روتی روتی اپنے کمرے میں چلی جاتی ہیں۔ دوسری جانب نمرا جو کہ بہت ہی اچھی اخلاق کی بتائی گئی ہے، بہت ہی سلجھی ہوئی ہمدردی کرنے والی لڑکی دکھائی گئی ہے، وہ اپنی دادوں سے کہتی ہے کہ میں کراچی جانا چاہتی ہوں پڑھائی کے لیے، مگر اس کی دادوں نہیں مان نہیں ہوتی، کیونکہ وہ چاہتی ہیں کہ میں جلد از جلد اس کی شادی کر دوں اور اپنے اس فرض سے غافل ہو جاؤں، مگر اس کی چاچی بھی اس کی دولت کے لالچ میں ہے اور وہ چاہتی ہے کہ یہ پڑھے، جب تک میں اپنی بچوں کی شادی نہ کر لوں یہ پڑھتی رہے۔ نمرا اپنی دادوں سے اصرار کرتی ہے، مگر اس کی دادوں اسے کوئی جواب نہیں دیتی۔ دوسری جانب اس کی دادوں اس کے لیے رشتہ دیکھنے کے لیے ایک لڑکی کو بلواتے ہیں۔ یہ لڑکی آتی ہے تو ان سے کہتی ہے کہ بتائیں آپ کو کیسا رشتہ چاہیے۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے بس پڑھا لکھا اور اچھی فیملی کا لڑکا چاہیے، کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ امیر ہو۔ تو اس پر وہ کہتی ہے ٹھیک ہے، پھر تو کوئی ٹینشن ہی نہیں،
آپ دیکھتی جائیں میں آپ کو کیسا رشتہ لا کر دیتی ہوں۔ اتنے میں نمرا کی چچی اندر آتی ہیں۔ نمرا کی دادو نہیں چاہتی کہ اس کو پتہ چلے کہ وہ اس سے رشتے کی بات کر رہی ہیں۔ نمرا کی دادو ایک دم سے بات کو گھما لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں نے اس کو بلوایا ہے، مجھے پتہ چلا ہے کہ اس کا بھائی رنگ روغن کا کام کرتا ہے، تو میں چاہتی ہوں گھر میں رنگ ہو جائیں۔ اس پر اس کی چچی کہتی ہیں نہیں، مجھ سے نہیں یہ بکھیڑے ہوتے۔ تو اس کی دادو کہتی ہیں یہ تم واحد لڑکی ہو جو ناخوش ہو رہی ہو، جبکہ لڑکیاں تو خوش ہوتی ہیں اپنے گھر کو سجانے میں۔ پھر اس کو کہتی ہیں کہ اب تم چائے بنا کر لے آؤ اس کے لیے، چھوڑو باقی باتیں ہم بعد میں کر لیں گے۔ یہ لڑکی جو رشتہ لے کر آئی ہے، یہ لڑکی اسی احمد سے جا ملے گی جو کہ ایک فراڈ فیملی ہے۔ اب آگے دیکھا جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ نمرا اپنے دوست کی شادی اٹینڈ کرنے کے لیے گاؤں گئی ہے، جہاں پر سمیع خان بھی گیا ہے، یعنی سمیع خان ہارون کو بھی اس کے دوست نے شادی پر انوائٹ کیا ہوا ہے۔ سمیع خان وہاں جائے گا اور نمرا بھی اپنے دوست کی شادی میں جائے گی۔ اب اگلی ایپیسوڈ میں پتہ چلے گا کہ ان دونوں کا ملن کیسے ہوگا، اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ یہ فراڈ فیملی جو کہ آلریڈی ایک فیملی کو دھوکہ دے چکے ہیں، یہ بھی اسی رشتے والی سے جا ملے ہیں جس سے نمرا کی دادو نے نمرا کے رشتے کی بات کی ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ یہ نمرا کا رشتہ اس ہارون سے ہوتا ہے یا پھر فراڈ احمد سے ہوتا ہے۔ لاسٹ پارٹ میں سمیع خان اپنے کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے اور ایک نوکرانی آتی ہے جو کہ چائے کی ٹرے ہاتھ میں رکھے ہوئے آئے۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ چائے تو میں نے نہیں منگوائی، تو وہ اس سے بتاتی ہے کہ یہ چائے آپ کی دادو نے بھجوائی ہے۔ تو وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں کہتا ہے کہ مجھے ان کی ایموشنل ہمدردیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ چائے یہیں پہ رکھ دو۔ پھر وہ اپنی سائڈ ٹیبل پر پڑی ہوئی اپنی ماں کی تصویر اٹھاتا ہے اور اسے گلے سے لگا کر رونے لگتا ہے، اور روتے ہوئے اسے خیال آتا ہے کہ جب اسے اس کی ماں چھوڑ کر گئی تھی اور اس کے بابا نے اسے پھر گلے لگا لیا تھا، وہ اپنی ماں کے جانے کا ذمہ دار اپنی دادو اور پھپھو کو سمجھتا ہے۔ وہ یہی سمجھتا ہے کہ اس کے ماما کے جانے اور اس کے اکیلے رہنے کی وجہ اس کی دادو اور اس کی پھپھو ہیں۔ وہ تصویر کو گلے سے لگائے اپنی ماں کو یاد کرتے ہوئے بے تحاشا روتا ہے۔ ہم نیکسٹ پارٹ میں اب دیکھیں گے کہ یہ راز کب کھلے گا کہ اس کی والدہ کے گھر سے جانے کی وجہ کون ہے اور کیسے ہے، یہ بات اب اگلے پارٹ میں یا اگلے ایپیسوڈ میں پتہ چلے گی۔ فرسٹ ایپیسوڈ بہت ہی دلچسپ ہے، دیکھنے میں ڈرامہ بہت مزے کا لگ رہا ہے۔ اس ڈرامے میں اب تک کے لیے 3 کردار دکھائے گئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے ڈرامے میں کیا ہوتا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ آپ بھی اپنی رائے دیا کریں تاکہ ہم آپ کی رائے کے مطابق اپنی ویڈیوز کو اپلوڈ کیا کریں۔ آئندہ دیکھنے کے لیے ویڈیوز چینل کو سبسکرائب کریں اور پلیز بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی مزید نئی ویڈیوز، نئے ڈراموں کے ساتھ آپ کو ویڈیوز ملتی رہیں۔ تھینک یو۔ میری کہانی میری